اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے اور یقیناً کیا ہوگا کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا موبائل یا آپ کے ہاتھ میں جس سے ابھی آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی زندگی اور اپنی تخلیق کا جو مقصد ہے یہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اس کو ہمیشہ اپنی تخلیق کا مقصد یاد رہتا ہے کہ اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ یہ موبائل جب آپ اس سے یوٹیوب کی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اینی تھنگ جو بھی آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، خواہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، جو بھی آپ اس سے کام لے رہے ہیں، یہ جب اس کو وہ پکار آتی ہے جس تخلیق کے لیے اس کو بلایا گیا ہے، یہ تمام کام چھوڑ کے اپنے اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اور وہ کام ناظرین کیا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ اب آپ کو کسی کی کال آ رہی ہے، آپ کا چلتا ہوا ڈرامہ روک دے گا، آپ کی چلتی ہوئی ویڈیو روک دے گا، آپ کوئی میسج سن رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جو مرضی آپ اس پہ فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، وہ موبائل اس فنکشن کو چھوڑ کے اس کو وہیں روک کے اپنی جو ہے جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے کہ اب کال آ گئی ہے۔ ناظرین دیکھیے، یہ کتنی عجیب بات ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد ہے کیا؟ ناظرین، جب موبائل کو بنایا گیا تھا تو اس کی تخلیق کا مقصد صرف ایک تھا کہ یہ آپ کی بات کروائے گا، کال کرنے والے کے ساتھ آپ کو ملوائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے ناظرین۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جب اپنے کام میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، محفل میں، شادی میں، بیاہ میں، شادی کچھ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں، جب آپ مصروف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنائی دینا ایک کال ہے۔ کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے آسان لفظوں میں بتا دیا کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ میری عبادت کریں، یعنی ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ کیا ہم اس مقصد کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور کن کن موقعوں پہ ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو شادی بیاہ کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے تمام دنیا کے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ anyway ابھی اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ تو اس موبائل کی بات دیکھیے کہ یہ اپنی تخلیق کا مقصد یاد نہیں رکھتا۔ اب جس طریقے سے انسانوں میں ہمارا فیملی سسٹم ہوتا ہے اور دنیا میں امیر غریب سب کچھ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم موبائل کی بھی ایک فیملی اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ بھی ایک خاندان ہے، جس طریقے سے قبائل پائے جاتے ہیں اس طریقے سے موبائل کی بھی کمپنیاں پائی جاتی ہیں مختلف، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام کے تمام اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں بھولتے۔ اس میں خواہ امیر ہو غریب ہو، جیسے انسان غریب اور امیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے موبائل میں بھی امیر اور غریب ہوتا ہے۔ جیسے یہ ناظرین، یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں دو موبائل ہیں، ان میں ایک سمجھ لیجئے کہ غریب موبائل ہے اور ایک سمجھ لیجئے کہ امیر فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اب دونوں میں اگر میں آپ کو ایک چیز بتانا شروع کروں تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ غریب موبائل صرف اور صرف اپنے مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ میں نے اگلے کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچانا ہے، جب کال آ جاتی ہے تو میں نے اس کو کال سنوانی ہے، اور اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اس کی زندگی میں برکتیں اتنی آتی ہیں کہ یہ اس لمبی زندگی جیتا ہے۔ مطلب یہ دیکھیے کہ اس کی بیٹری لائف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین کتنی عجیب بات ہے، اس کی بیٹری لائف بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ بابرکت زندگی جیتا ہے، اور یہ یقین کیجئے کہ چند گھنٹے کی اس کی لائف ہوتی ہے، صرف چند گھنٹے کی اس کی لائف ہوتی ہے۔ چند گھنٹے کے بعد یہ مر جاتا ہے، دوبارہ سے اس کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے مقصد نہیں بھولتے۔
ایک دفعہ میں بابا جی عرفان الحق صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ہماری بات چیت چل رہی تھی، تو جب موبائل کا موضوع آیا تو میں نے کہا بابا جی اس دنیا بدل چکی ہے، بہت آگے جا چکی ہے، تو ڈیرے کے ہم سب جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں، تو ہم میں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ واٹس ایپ گروپ بنایا جائے اس طریقے سے کہ ہم جو ایک دوسرے کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کا پیغام پہنچے، ایک ہی مطلب میسج میں سب کو پہنچ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں کچھ افادیت بتا رہا تھا کہ بابا جی آپ کو مطلب یہ ہے کہ ایک بعض دفعہ ہم نے آپ کو لنک بھیجنا ہوتا ہے، میں آپ کی ویڈیوز لگاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ میں نے ویڈیو کس طریقے سے آپ کی لگائی ہے، کیا کیا میں نے بیان کیا ہے، کوئی غلطی تو نہیں مجھ سے ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں مختلف طریقے سے بابا جی عرفان الحق صاحب کو اس طرف لانا چاہ رہا تھا، تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے جو لفظ بولا اس نے مجھے جو ہے وہ چپ کرا دیا، مجھے ایسا چپ کروایا کہ میرے پاس بولنے کو الفاظ ہی نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہد یہ دیکھو یہ میرے پاس نوکیا موبائل ہے، میں یہ نوکیا موبائل استعمال کرتا ہوں، میرے جو چاہنے والے مجھ سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، یا خود میں اپنا الحمدللہ رب العالمین میری کتابیں بکتی ہیں، میرے بیٹے کی دکان ہے اپنی، تو میں ایک جیسے بھی ہے میں چاہوں تو یہ سب خرید سکتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن میں یہ نہیں خریدوں گا۔ میں نے کہا جی بابا جی بتائیے کیوں نہیں خریدیں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ جو جتنا محدود ہے وہ اتنا ہی محفوظ ہے۔ اب یقین کیجئے کہ ان چند لفظوں نے میری بولتی بند کر دی، میں وہیں چپ ہو گیا۔ اب اس چند لفظوں میں کہ جو جتنا محدود ہے وہ اس تمام چیزوں سے اتنا ہی محفوظ ہے۔ آپ دیکھیے ناظرین کہ محفوظ کیسے ہے؟ اس کا کام ہے صرف اپنی تخلیق کرنے والے جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے یہ صرف وہ کام انجام دیتا ہے، جبکہ اس میں تخلیق کے ساتھ ساتھ شر کے بھی عناصر اس کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس میں وہ تمام ایسی چیزیں پائے جاتے ہیں کہ جو ایک فتنے کو میری آنکھوں تک لے کے آ سکتا ہے۔ یہ تمام قسم کی دنیا کے شر اور برائیاں جو ہے وہ میری جیب میں یا جب میں بیڈ پہ لیٹ کے اس کو استعمال کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں لا سکتا ہے، کچھ ایسے مناظر بھی لا سکتا ہے کہ جو کہ میرے ایمان کو کمزور کریں، جو کہ میرا وقت ضائع کریں، جو کہ اللہ کی یاد کو مجھ سے بھلا دیں۔ تو انہوں نے جب یہ فون اپنا دکھایا مجھے اور یہ کہا کہ جو جتنا محدود ہے وہ اتنا محفوظ ہے، ناظرین میں یقین کیجئے کہ اس میں آپ بھی بتائیے کیا آپ کے پاس کیا کوئی دلیل ہے ایسی؟ وہ کہتے ہیں جو میسیجز ہیں کیا مجھے دنیا کی خبر نہیں ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹی وی کی خبروں میں کیا چل رہا ہے؟ کیا مجھے حکومت کے معاملات کا پتہ نہیں ہے؟ کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ سب لوگ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مطلب بابا جی کی یہاں تک معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہو نا جو میرے ڈیرے کے ممبر، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے کھایا کیا ہے آج گھر میں۔ سبحان اللہ، یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کے ڈیرے کے ہمارے بڑے ایک پیارے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ان کو کچھ معاملہ ہوا تو بابا جی نے کہا کہ آپ نے چاول نہیں کھانے، چاول آپ نے بالکل نہیں کھانے، بس یہ سمجھ لو کہ چاول آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ کسی بات سے انہوں نے منع کر دیا۔ تو جب وہ گھر گئے تو جمعے کا دن تھا، ان کی بیگم نے جمعے کو ڈیرے پہ چھٹی ہوتی ہے تو چاول بنا دیے، تو بیگم ان سے کہتی ہیں کہ یہ چاول کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی نے مجھے منع کیا ہوا ہے، کہتی ہیں پلیز کھا لیجئے۔ نے کہا نہیں بابا جی نے مجھے کہا کہ چاول نہیں تم نے کھانے، بس بابا جی کا حکم ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ بیگم نے کہا میں نے خود دیکھا ہے، اچھا ہے تو آپ کھا لیں، کون سا بابا جی دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، لیکن جب مجھے منع کیا ہوا تو میں ان کو کس طریقے سے کہوں گا کہ بابا جی یہ کام سے آپ نے مجھے منع کیا تھا اور میں کر رہا ہوں۔ اتنے میں ٹیلی فون کی رنگ بجتی ہے، لینڈ لائن، ان کے گھر میں موبائل ان کی بیگم کے پاس نہیں تھا، لینڈ لائن ٹیلی فون پہ رنگ بجی۔ تو وہ صاحب گئے، انہوں نے فون اٹھایا تو بابا جی نے ان سے کہا کہ یار وہ تمہاری اتنی منتیں کر رہی ہے اتنی دیر سے، وہ تمہاری اتنی منتیں کر رہی ہے بار بار، دیکھو بھی چاول بھی اس نے کتنے وہ لذیذ بنا لیے، تو اس کا دل رکھنے کی خاطر ہی کھا لو تھوڑا سا۔ اب یہ سارے کیا معاملات ہیں، چلیے خیر اس کو چھوڑیے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا ناظرین کہ اب یہ بھی دیکھیے
اب ہم اس ماڈرن زمانے میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار سب ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کسی رشتہ دار سے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ویڈیو پہ بات کرنی ہوتی ہے، مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، مجھے وہ کرنا ہوتا ہے، میں اس پہ خبریں بھی دیکھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، سب کچھ یہ ہے۔ ان تمام چیزوں نے ناظرین ہمارے ذہن کو اللہ کی یاد سے بہت دور کر دیا ہے، اور ہمارے اندر جو ایک سادگی پائی جاتی تھی، جو ایک پرانے زمانے کے بندے کے اندر سادگی پائی جاتی تھی، وہ اس موبائل نے سادگی ختم کر دی ہے۔ اس موبائل نے آج کل کے دور کے 5 سال 4 سال کے بچے کو وہ باتیں بتا دی ہیں جو ہمیں 25 سال کی عمر میں بھی معلوم نہیں تھی۔ اب اگر میں موبائل کی فیملی کے حساب سے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ جو جتنا قدیم ہے وہ اتنا ہی سادہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، جو جتنا قدیم ہے وہ اتنا ہی سادہ ہے۔ جائیے کسی گاؤں میں کسی شخص، کسی خاتون کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہوئی خاتون، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے شخص، یا کسی بوڑھا جس کی 70-80 سال عمر ہوگی ہو، کسی گاؤں کی کسی درخت کی چارپائی کے نیچے بیٹھا ہو، یا کھیت کے کسی پگڈنڈی پہ بیٹھا ہو، اور اس سے جا کے باتیں کیجیے ذرا نئے دور کی، اور اس کی باتیں سنیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ شخص اس دور میں ہیں جی۔ آج مطلب نومبر میں بات کر رہا ہوں آپ کو، 20 نومبر 2022، اور اس شخص کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شخص 1400 سال پرانا بندہ ہے، کہ یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں۔ یہ اتنا سادہ ہے ناظرین، اور یہ لوگ بڑے یقین کیجئے کہ سادہ ہوتے تھے، اور ان کی زندگی کی برکتیں آپ یہ دیکھیے۔ آج کل کے میں نوجوان نسل سے مخاطب ہوں جس کی عمر 25 سال ہوگی، میں اس سے کہتا ہوں کہ چلو 60-70 سال کے بوڑھے کے ساتھ ذرا واک تو کرو، کبھی چلنا شروع کرو ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ آپ کہاں رکتے ہو اور وہ کہاں تک رکے گا؟ ذرا اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی شرط نہیں لگاؤ، ذرا واک تو کرو۔ کتنے کلومیٹر وہ چل سکتا ہے؟ وہ 50 کلومیٹر بھی چل لے گا۔ آپ 5 کلومیٹر کے بعد سانس لینا آپ کی بند ہونا شروع ہو جائے گی ناظرین۔ میں عام ایک لڑکی کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو روزانہ جاگنگ کرتے ہیں یا بڑی پراپرلی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی تو لایا ہے، لیکن یہ تبدیلی نے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو میں مثال دوں پرانی خواتین کی، جو کہ اب میں لڑکیوں سے جو اس نئی نسل کی ہیں، اور یہ نئی نسل کی لڑکیاں ہر گھر میں ہو، کوئی بھی ہو، بال کھلے رکھنا ان کا جو ہے بڑا پسندیدہ فیشن ہے، اور یہ بال کھلے رکھنے کو، اسٹریٹ کرنے کو، اسٹریٹنر اور بالوں کو استریاں کر کے، میں بال جو اسٹریٹنر ہوتا ہے، اگر آپ استری ہی ہے نا وہ کیا ہے، اور اسٹریٹنر استعمال کرنے والی آپ دیکھیے کہ پرانی جب خواتین ہوتی تھیں ان کے سر سے دوپٹہ اترتا جاتا تھا یا چادر اترتی جاتی تھی تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک عذاب میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی کچھ ایسی خواتین کو دیکھا جو کہ تھوڑی سی ماڈرن ہوگی، لیکن جیسے بھی اذان ہوتی تھی تو وہ اپنا دوپٹہ چیک کرتی تھی کہ سر پہ ہے کہ نہیں۔ اب اذان ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، کوئی بھی دن کا لمحہ گزر رہا ہو، تو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دوپٹہ ٹھیک کیا جائے۔ خیال آئے بھی کیسے ناظرین؟ وہ دوپٹہ بھی تو نہیں رہا، وہ چادر بھی تو نہیں رہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری زندگی کا رخ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایسا موڑ دے کہ ہمیں ہر لمحے ایسے محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہم کس حالت میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنے ساتھ محسوس کریں گے، ہم اتنے ہی پرہیزگار، محدود اور تقویٰ میں داخل ہوتے جائیں گے۔ یہی ہماری ویڈیوز کا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔